آج تک دنیا نے ایسا استقبال دیکھا نہ دیکھ سکے گی جیسا استقبال مدینہ منورہ کے انصار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا۔ ان میں سے ہر فرد دیدہ و دل فرش راہ کیے ہوئے تھا، ہر ایک کی حالت دیدنی تھی، ان کے چہروں سے محبت عیاں ہو رہی تھی، ان کا خلوص ہر کوئی محسوس کر سکتا تھا۔ ایسے میں ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کا بوسہ لیتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے جو مرضی حکم فرمائیے، نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضور اس نوجوان کی بات سے محظوظ ہوئے، فرمایا جاؤ اپنے والد کو قتل کر کے آؤ۔ یہ واقعی سچے عاشق رسول تھے۔ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو پورا کرنے کے لیے چل پڑے۔ آپ نے فوراً آواز دی، واپس آؤ، کیونکہ میں قطع رحمی کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ امید تھی کہ یہ نوجوان دین اور حضور کی خاطر بہت کچھ کارنامے انجام دیتے، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ سخت بیمار ہو گئے۔ اس بیماری کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تیمارداری کے لیے تشریف لائے۔ آپ کو اندازہ ہو گیا میرا یہ عاشق دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، اس لیے گھر والوں سے کہا کہ جب ان کا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع دے دینا تاکہ میں نماز جنازہ پڑھا سکوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت اور تعلق کی بات تھی کہ آپ خود فرما رہے تھے کہ مجھے جنازے کے لیے بلانا، مگر قربان جائیے اس عاشق پر کہ انہوں نے وفات سے پہلے وصیت کی کہ میرے انتقال پر تم لوگ مجھے دفنا دینا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہ دینا، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ راستے میں کوئی یہودی ان کو تکلیف پہنچائے گا اور میری وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہوگی۔ البتہ صبح سویرے آپ کو میرا سلام پہنچا دینا اور درخواست کر دینا کہ میری مغفرت کی دعا فرما دیں۔ چنانچہ رات کو جب ان کا انتقال ہوا تو گھر والوں نے ان کو دفنا دیا اور صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری صورتحال بتا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے ساتھ ان کی قبر پر تشریف لے گئے۔ قبر کے پاس کھڑے ہوئے، صحابہ کرام آپ کے پیچھے تھے۔ آپ نے ہاتھ بلند فرمائے اور یوں اپنے رب سے دعا فرمائی، اے اللہ، آپ طلحہ سے اس حال میں ملیے گا کہ آپ اس کو دیکھ کر خوش ہوں اور وہ آپ کو دیکھ کر خوش ہو۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی یہ دعا حضرت طلحہ کے حق میں یقیناً قبول ہوئی ہوگی۔ ذرا غور کیجئے کہ ان کے لیے اس سے بڑھ کر کیا خوش نصیبی ہو سکتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے میں شرکت فرماتے، اور جنازے میں شرکت کے معنی یہ ہے کہ آپ خود نماز جنازہ پڑھاتے، لیکن اپنی ذات کی خاطر محبوب کائنات کو کسی خطرے میں ڈالنا کسی صحابی کی لغت میں نہ تھا، اس لیے انہوں نے اپنی اس خواہش کی قربانی صرف اس لیے دی کہ کہیں میرے آقا و مولا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غیر مسلم رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔